ہے تو ان کی ساری محنتوں کا نتیجہ دیکھا جائے. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. اور پھر اعلیٰ حضرت اپنے دور کے ہی نہیں بلکہ اس دور کے لیے بھی آئیڈیل ہے. اعلیٰ حضرت نے شاگردوں کی ایک ٹیم پیدا کر دی اور ان شاگردوں کا بھی حال ایسا نرالا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان شاگردوں میں سے اگر ایک شاگرد کے علم کو ایک طرف رکھیے اور اس دور کے سارے علماء کے علم کو ایک طرف رکھیے تو تنہا اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد کا علم آج کے علماء کے علم پر تنہا بھاری نظر آئے گا. کس کس کو شمار کراؤں؟ ایک ذات حضور صدر الشریعہ کی ہے جنہیں ہم احب الخلفاء کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے محبوب ترین خلیفہ کا نام صدر الشریعہ ہے. کام کی مشین کا نام صدر الشریعہ ہے. اعلیٰ حضرت کی سچی وفاداری کا نام صدر الشریعہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم ترجمان کا نام صدر الشریعہ ہے. افکار امام احمد رضا کی نشر و اشاعت کی اکیڈمی کا نام صدر الشریعہ ہے. اعلیٰ حضرت کے در کی سچی غلامی کا نام صدر الشریعہ ہے. ایک صدر الشریعہ پورے ہندوستان کے علماء کو ایک طرف رکھو اور میرے صدر الشریعہ کو ایک طرف رکھو. پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج کے سارے علماء کا علم ایک ترازو پر اور تنہا اعلیٰ حضرت کے اس خلیفہ کا علم ایک ترازو پر اس کا پلہ تمہیں بھاری ایک اس بات میں کر رہا ہوں. پھر آپ کی جو بے شمار تلامذہ اور خلفاء ہندوستان اور بیرون ہند پھیلے جب ان کے جانے کا وقت ہوا تو انہوں نے بھی ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے. حجت الاسلام جلوہ گر ہوئے. مفتی اعظم ہند جلوہ گر ہوئے. حضور مجاہد ملت جلوہ گر ہوئے. حضور حافظ ملت جلوہ گر ہوئے. حضور صدر العلماء جلوہ گر ہوئے. نہ جانے کتنے علماء جلوہ گر ہوئے. اور جب ان کے جانے کا وقت آیا تو ایسا نہیں کہ انہوں نے بے سہارا چھوڑا. ایک وقت آیا بریلی کا چاند میرا تاج الشریعہ جلوہ گر ہوئے. وہ تاج الشریعہ جس نے پوری دنیا میں اس طرح سے مسلک اعلیٰ حضرت کی پالنا ہے. امام احمد رضا علم کے پہاڑ مگر تواضع اور انکساری کے اعتبار سے زمین سے بھی نیچے. فتاوی رضویہ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا اور اس کے بعد سوال و جواب پڑھا. میں نے اس واقعے کو کئی بار پڑھا اور جب بھی میں نے پڑھا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. تنہائی میں میں امام احمد رضا کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگا کہ اے امام، رب قدیر نے تجھے علم کا ایسا پہاڑ بنایا اور تواضع اور انکساری تیری ایسی. کاش علماء آج اسی روش کو اپنا لیتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. میں نے فتاوی رضویہ میں پڑھا. غالباً یہ بات فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں ہے. ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا اور سوال کرتے کرتے اس نے آخر میں لکھ دیا کہ جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیا جائے اور کسی کی رعایت نہ کی جائے. یہ اس نے جواب میں اس نے سوال کے نیچے لکھ دیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا. اس کی باتوں کا جواب لکھا. استفتاء کا فتویٰ دیا. اس کے سوال کا جواب لکھا اور جو جواب مکمل ہو گیا تو آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جواب تو مکمل ہو گیا لیکن سوال کرنے والے کو تنبیہ کرنا ضروری ہے. اسے تنبیہ ضرور کروں گا. فرماتے ہیں اوپر اس نے لکھا کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اور نیچے والمفتیان کرام اور علماء شرع متین کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جواب دینے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے. جب اس نے علماء دین مان لیا تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو علماء دین ہوتے ہیں وہ مسئلہ کسی کی رعایت میں نہیں بتاتے ہیں اور جو کسی کی رعایت میں مسئلہ بتائیں وہ علماء دین ہو ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو نائبین شیطان ہوں گے. یہاں کسی کی رعایت میں مسئلہ نہیں بتایا جاتا ہے. مسئلہ
یاد رکھیے جب چہرہ دیکھ کر کے بتایا جائے گا تو چہرہ بدلے گا، مسئلہ بدلے گا، لیکن اگر مسئلہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے بتایا جائے گا تو نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث۔ گاڑی میں کئی ایک جید علماء تشریف فرما تھے اور یہ نورانی قافلہ بریلی شریف سے لکھنؤ کے لیے نکل پڑا تھا۔ راستے میں ایسی بھیانک تحریک اس وقت چل رہی تھی کہ اگر اس مرد مجاہد نے اپنے آپ کو میدان میں لا کر کے کتنی بھیانک تحریکیں اس وقت تھی۔ آج تو آپ کے درمیان علماء کا ایک جمع غفیر ہے، سہولتیں ہیں، ذرائع ابلاغ ہے، اپنی بات منٹوں اور سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکتے ہیں، مگر اس زمانے میں حالات اس سے مختلف تھے۔ ان کو کسی حکومت کی پشت پناہی نہیں حاصل تھی، بلکہ جو باطل طاقتیں تھیں، غلط تحریکیں تھیں، حکومتوں کی پشت پناہی اور حمایت انہیں حاصل تھی۔ انگریز جو ہندوستان پر اس وقت مسلط تھے، انگریز جو ہندوستانیوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے تھے، وہ کسی سچے مسلمان کو یہاں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ انہی کی تحریک پر، انہی انگریزوں کی مدد سے ہندوستان میں ایک تحریک چلائی گئی کہ ایک نیا نبی پیدا کیا جائے۔ قادیان سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج تقریباً 150 چینلوں کے ذریعہ اپنی تحریک کو پوری دنیا میں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس باطل تحریک کی پشت پناہی اس وقت سے لے کر کے آج تک یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں قادیانی فرقہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو نبی بنا کر کے پیش کیا، اور امت میں ہزاروں ایسے بد نصیب ہو گئے کہ جنہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ آج بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ تحریک بہت زوروں سے کام کر رہی ہے۔ اس وقت بھی یہ تحریک گاؤں گاؤں گھوم کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا پرچار کر رہی تھی۔